بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فلائی نیوز کے تمام دیکھنے اور سننے والوں کو خوش آمدید۔ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو سب سے پہلے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں اور ہماری ویڈیو کو پورا دیکھیں تاکہ دنیا کی معلومات سے آپ باخبر رہ سکیں۔ آئے بڑھتے ہیں خبروں کی جانب۔ تحریک انصاف کے سابق رہنما جہانگیر ترین نے قومی سطح پر نئی پارٹی جماعت بنانے کا فیصلہ کر لیا۔ ذرائع کے مطابق نئی پارٹی کے پیٹرن ان چیف جہانگیر ترین خود ہوں گے، جبکہ پارٹی کے لیے جہانگیر ترین کراچی، اندرون سندھ، کے پی اور بلوچستان سے بھی اہم رہنماؤں سے رابطے میں ہیں۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ ترین گروپ کے علاوہ پی ٹی آئی کے کئی ناراض رہنماؤں کی پارٹی میں شمولیت کا امکان ہے، جس میں ڈی جی خان، راجن پور، مظفر گڑھ، وہاڑی اور ملتان کے سیاسی خاندانوں کی شمولیت کا بھی امکان ہے۔ سپریم کورٹ آف پاکستان نے آڈیو لیکس انکوائری کمیشن کا نوٹیفیکیشن معطل کر دیا۔ آڈیو لیکس انکوائری کمیشن سے متعلق آج کی سماعت کا حکم نامہ 8 صفحات پر مشتمل ہے۔ حکم نامے میں چیف جسٹس پاکستان جسٹس عمر عطا بندیال نے تحریر کیا، کمیشن کے قیام کے خلاف درخواست دائر کرنے والے چیئرمین پی ٹی آئی عمران خان کی جانب سے سماعت میں کوئی پیش نہیں ہوا۔ تحریری حکم نامے کے مطابق سپریم کورٹ نے آڈیو لیکس کمیشن کے تحریری حکم اور کارروائی پر بھی حکم امتیاز جاری کر دیا اور آڈیو لیکس انکوائری کمیشن کے قیام کا 19 مئی کا حکومتی نوٹیفیکیشن معطل کر دیا گیا۔ وزیراعظم شہباز شریف نے کہا کہ کیپٹل ہل میں جو سزائیں دی گئی اگر وہ جائز ہیں تو یہاں بھی جائز ہیں۔ بڑے بڑے حادثے ہوئے مگر کسی لیڈر نے فوجی تنصیبات پر حملے کا نہیں کہا۔ وزیراعظم نے کراچی میں کے4 منصوبے کے سنگ بنیاد کی تقریب میں شرکت کی اور خطاب میں کہا کہ آج یہاں تفصیلی اور پرآموز تقریبیں ہوئیں۔ کراچی شہر کی دونوں جماعتیں وفاق کا حصہ ہیں۔ خوشی ہوئی کہ ایم کیو ایم اور پیپل پارٹی نے میٹھی باتیں کی، پاکستان کو اس کا کھویا ہوا مقام دلائیں گے۔ جس طرح کے کے4 پر سیاست کی گئی وہ انتہائی افسوسناک ہے۔ سپریم کورٹ میں آڈیو لیکس کمیشن پر سماعت کے دوران اٹارنی جنرل منصور عثمان نے بینچ میں چیف جسٹس عمر عطا بندیال کی شمولیت پر اعتراض کر دیا۔ چیف جسٹس عمر عطا بندیال کی سربراہی میں 5 رکنی لاجز بینچ نے آڈیو لیکس کمیشن کے خلاف دائر درخواست پر سماعت کی۔ وزیر دفاع خواجہ آصف نے آڈیو لیکس کمیشن کے خلاف سپریم کورٹ کے بینچ پر اعتراض اٹھا دیا۔ جناح ہاؤس کے دورے پر میڈیا سے گفتگو میں وزیر دفاع کا کہنا تھا کہ عدلیہ کا ایک گروہ ہے جو اپنی آڈیوز کے فیصلے کرنے خود ہی بیٹھ گیا، اپنی آڈیو لیکس کے خود ہی منصف بن گئے۔ عدلیہ نے آڈیو لیکس کمیشن کو اپنے ہاتھ میں لے لیا۔ انہوں نے کہا کہ عمران خان پر قاتلانہ حملہ ہوا، اس کا ری ایکشن نہیں آیا، گرفتاری کا کیوں آیا؟ 9 مئی کو جو کچھ کیا گیا اس کی باقاعدہ تیاری کی گئی، یہ ریاست کے خلاف بغاوت تھی۔ امریکہ کا کہنا ہے کہ روس یوکرین سے لڑائی میں فتح حاصل نہیں کر سکتا اور اسے ایک لمبی جنگ کا سامنا کرنا پڑے گا۔ امریکی افواج کے سربراہ جنرل مارک نے کہا کہ روس یوکرین سے لڑائی میں اپنی فوج کو فتح نہیں دیکھ سکتا، البتہ یہ نہیں لگتا کہ دارالحکومت کیف میں ابھی یوکرینی فوج روس فوجیوں کو پیچھے دھکیل سکے۔ جنرل مارک نے کہا کہ یوکرین میں لاکھوں روسی فوجی موجود ہیں جو کیف کے ہاتھ سے نکلنے والے علاقوں کا کنٹرول حاصل کرنا ایک مقصد بنا لیں گے جو جلد ہی متوقع ہے۔ وزیر مملکت پیٹرولیم مصدق ملک کا کہنا ہے کہ روس سے رعایتی قیمت پر تیل مل رہا ہے اور اگلے 15 سے 20 روز میں پاکستان میں روسی تیل ہوگا۔ فلائی نیوز سے گفتگو کرتے ہوئے وزیر مملکت نے کہا کہ سیاسی جماعتوں کے درمیان تنازعات کو تھمنا ہوگا، رکنا ہوگا، ایسے تو کریانے کی دکان نہیں چلے گی، آپ ملک کیسے چلا سکتے ہیں؟ مصدق ملک نے کہا کہ گیس پر 1700 ارب روپے کا گردشی قرض تھا، ہم نے گیس پر گردشی قرض کو صفر کر دیا، ایل این جی پر بھی گردشی قرض کو صفر کر دیں گے۔ پاکستان تحریک انصاف کے چیف آرگنائزر سیف اللہ نیازی نے بھی پارٹی چھوڑنے کا اعلان کر دیا۔ نیشنل پریس کلب اسلام آباد میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے سیف اللہ نیازی کا کہنا تھا کہ 9 مئی کے واقعات پر انتہائی افسوس ہے۔ انہوں نے کہا کہ پچھلے 1 سال کے دوران بہت ڈسٹرب رہا، اپنی فیملی پر توجہ دینا چاہتا ہوں اور میں تحریک انصاف کو چھوڑ رہا ہوں۔
इंटर बैंक में डॉलर का भाव 59 पैसे कम, जबकि ओपन मार्केट में 1 रुपये बढ़ा है। 2 माह मार्केटों में डॉलर रेट का फ़र्क 24 रुपये 85 पैसे हो गया। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के मुताबिक इंटर बैंक में कारोबार के इख्तिताम पर डॉलर का भाव 285 रुपये 15 पैसे है। इंटर बैंक में गुज़श्ता रोज़ डॉलर 285 रुपये 74 पैसे पे बंद हुआ था। मुल्क में सोने की फ़ी तोला कीमत में आई मामूली कमी वाक़ हुई। आल पाकिस्तान ज्वेलर्स एसोसिएशन के मुताबिक सोने की फ़ी तोला कीमत 250 रुपये कम हुई। मुल्क में सोने की फ़ी तोला कीमत 2,35,700 रुपये है।